الہی احسان ہے جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا، بالخصوص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے کہ جن کے بتائے ہوئے احکامات پر ہم عمل کریں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایمان کیا ہے، مومن کیا ہے اور حقیقت ایمان کیا ہے، اور جس شخص کو ایمان اور اسلام کا نور نصیب ہو جائے، ایمان کی دولت سے جو شخص منور ہو جائے، تو اس ایمان کے اندر اللہ نے ایسی برکات رکھی ہیں، ایسی عظمتیں رکھی ہیں، ایسی رفعتیں رکھی ہیں کہ جیسے جیسے وہ دین پر عمل کرتا جائے گا خدا اس کے ایمان میں اضافہ کرتا جائے گا۔ اور قرآن حکیم فرقان مجید کی پارہ نمبر 9 ہے، سورہ انفال ہے، اور اس کی آیت نمبر 2 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور جس میں اللہ رب العالمین اس طرف اشارہ دے رہا ہے کہ اہل ایمان کی شان یہ ہے، یعنی مومن کون ہے اور حقیقت ایمان کیا ہے، اس کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ انسان کتنا خوش قسمت ہوگا۔ دنیا میں تو اربوں کھربوں کے حساب سے انسان موجود ہیں، لیکن وہ انسان کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کتنا خوش بخت ہوگا، وہ کتنا بانصیب ہوگا کہ جس انسان کے ایمان کو بھی خدا بیان کرے، اس کے اعمال کو بھی اللہ بیان کرے، اس کی حقیقت کو بھی اللہ بیان کرے، اور رب کریم اس کی جو ہے وہ عظمت کو بیان کرے۔ تو اب بندے کا ایک دوسرے کے ساتھ فضائل، مناقب، عظمتیں بیان کرنا تو اور چیز ہے، لیکن اس بندے کا کیا عالم ہوگا کہ جس کی عظمت کو رب بیان کرے۔ تو قرآن حکیم میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی ہم رمضان کی طرف بڑھ رہے ہیں، شعبان کی پر نور ساعتوں میں ہم شامل ہیں، لیلۃ البرات بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ شعبان کے مہینے کا ایک ایک دن ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے ایمان میں کو زیادہ کرنے اور مضبوط کرنے کا سبب ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت طاہرہ ہے کہ حضور اللہ نبینا علیہ السلام جب رمضان آتا تو شعبان کے مہینے میں حضور ان کی ذہن سازی شروع کر دیتے تھے۔ سرکار دو عالم صحابہ اکرام کی باقاعدہ ذہن سازی کرتے تھے، ان کو اس کے اوپر خطبہ دیتے تھے، ان کو تیار کرتے تھے، تاکہ جب رمضان کے انعامات ملیں تو بندہ مومن فکری طور پر تیار ہو، قلبی طور پر تیار ہو، ذہنی طور پر تیار ہو، تصوراتی طور پر تیار ہو، تخیلاتی طور پر تیار ہو۔ تصور کہتے ہیں کہ جو انسان کے ذہن کے اندر جو خیالات آتے ہیں، اور تخیل بھی کہتے ہیں کہ جو انسان کے ذہن کے اندر پلان بنتے ہیں، ہر اعتبار سے بندہ مومن تیار ہو کہ ہمیں خدا اپنے کرم سے رمضان عطا کرنے والا ہے، لہٰذا اس رمضان میں ہم نے رحمت کا عشرے کے اندر رحمت سمیٹنا ہے، مغفرت کے عشرے میں مغفرت کو لینا ہے، اور جب رمضان ختم ہو تو ہمارے چہرے اتنے خوش ہوں، ہمارے چہروں پر ایسا نور چمک رہا ہو کہ چہرہ دیکھتے ہی بندہ کہہ دے کہ اس رمضان میں اس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات صحابہ اکرام کو ذہنی طور پر تیار کیا کرتے، یعنی ان کی ذہن سازی کیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کا پارہ نمبر 9 ہے، سورہ انفال ہے، اللہ فرماتا ہے اہل ایمان کی شان میرا رب بیان کر رہا ہے کہ مومن کون ہیں، اور جنہیں ایمان کی دولت مل جائے تو پھر جیسے جیسے ان پر انعامات ہوتے ہیں، جیسے جیسے ان پر اکرامات ہوتے ہیں، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں کیوں؟ جسم میں طاقت ہو۔ ہم پانی پیتے ہیں کیوں؟ جسم میں طاقت ہو۔
تو یہ جسم کی غذا کیا ہے؟ کھانا ہے، روٹی ہے، اور جو کھانے پینے کی جتنی اشیاء ہیں یہ ہمارے جسم کی غذا ہے، اور اس کے بھی مختلف مدارج ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کھانا نہیں کھا سکتا، اس کو دودھ پلاتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے اندر جب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اسے دلیا وغیرہ یا اس قسم کا کسٹرڈ نرم چیزیں کھلاتے ہیں جو چبا نہیں سکے کیونکہ اس کے بعد دانت نہیں ہوتے، پھر ایک ایسا سٹیج آتا ہے کہ پھر وہ کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے بندے کے جسم میں غذا جاتی ہے اس کے جسم کی نمود ہوتی ہے، اس کا جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کا جسم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پھر بڑھتے 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 توانا جسم ہو جاتا ہے، قوی جسم ہو جاتا ہے، اور رب کریم کی طرف سے جو ہے وہ یہ بندہ مومن کو جو ہے وہ یہ اس غذا کے ساتھ ساتھ جس طرح انسان کا جسم بڑھتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے جسم کی غذا تو خوراک ہے، لیکن انسان کی روح کی بھی ایک غذا ہے، اور وہ روح کی غذا جس کو مل جائے اور اس روح کی غذا کی لذت جس بندہ مومن کو مل جائے، تو قرآن کہتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان، جس طرح اس کا جسم بڑھتا ہے ایسے اس کا ایمان بڑھتا ہے، جیسے اس کا جسم توانا ہوتا ہے ایسے اس کا ایمان اس کو بڑھتا ہے، جیسے اس کا جسم قوی ہوتا ہے ایسے اس کا ایمان قوی ہوتا ہے۔ جتنی اس کی روح کو اللہ کے ذکر کی اور عبادات کی، ریاضت کی، رحمتوں کی، کرم کی اور رب کریم کے نافذ کردہ احکام پر عمل کرنے سے جتنی اس کی روح کو غذا ملتی جائے گی اس کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ جس طرح اس کا جسم بڑھتا ہے، ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا بچپن ہوتا ہے، تھوڑا سا جسم بڑھ جائے تو لڑکپن میں آ جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا جسم بڑھ جائے تو بلوغت پہ آ جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور جسم بڑھ جائے تو ہم جو وہ جوانی میں آ جاتے ہیں، عالم شباب میں آ جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور جسم توانا قوی ہو جائے تو ہم جو ہے وہ حدیڑ عمر کے اندر آ جاتے ہیں، پھر جسم ذرا مکمل جب قوا مضبوط ہو جاتے ہیں، انسان کی سوچ مضبوط ہو جاتی ہے، اس کی فکر مضبوط ہو جاتی ہے، اس کا اثر قائم ہو جاتا ہے، بولتا ہے تو اثر رکھتا ہے، دیکھتا ہے تو اثر رکھتا ہے، سنتا ہے تو اثر رکھتا ہے، مجلس میں ہے تو اثر رکھتا ہے، تنہائی میں ہے تو اثر رکھتا ہے، اجتماع میں ہے تو اثر رکھتا ہے۔ کیوں؟ اب اس کے ایمان کی نشو و نما ہو رہی ہے، اس کا ایمان بڑھ رہا ہے۔ جس طرح کھانے سے جسم بڑھتا ہے اس طرح روح کی غذا ہے، اور روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں، آپ سنیے۔ یہ میں نے تمہیدی گفتگو اس لیے کی ہے کہ جس آیت کا میں مفہوم آپ کو سمجھاؤں گا نا، تو یہ دیکھنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صحیح جڑا وہ سڑی زبانی کہتے ہیں انڈے دا جڑا زمیندار ہوتا ہے، جڑا پائے دا زمیندار ہوتا ہے، جڑا زمینیں جو باریکیاں نو جانتا ہے، وہ ایک دم زمین پر بیج نہیں ڈالتا، وہ پہلے ایک دفعہ ہل چلاتا ہے، زمین نرم ہو جاتی ہے، پھر انتظار کرتا ہے کہ کوئی بارش آئے یا اوپر سے کوئی ایسی مینا برسے، تو اس کے اندر ہماری زبان میں بولتے ہیں زمین تے بتر آیا۔ بتر آن کی معنی ہے کہ زمین اور نرم ہو جاتی ہے، جب نرم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر دوسرا ہل چلاتا ہے، جب دوسرا ہل چلاتا ہے تو اب کھیتی اب زمین کیا ہوتی ہے؟ وہ تیار ہوتی ہے، اس پر صرف دانہ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو 5 دن بعد 6 دن بعد 7 دن بعد اس سے کوپل نکلتی ہوئی نظر آئے۔ کیوں؟ اس لیے یہ جو تمہیدی گفتگو ہوتی ہے نا، میں جب جس آیت کا مفہوم آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کا مفہوم پہلے اس لیے سمجھا رہا ہوں جب آپ ترجمہ اس کا سنیں گے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہماری قوت میں اضافہ ہو، ہماری سوچ میں اضافہ ہو۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو اس آیت کا مفہوم کیا ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں؟ اس کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ بندہ جس طرح انسان کے جسم کو کھانے سے غذا ملتی ہے اور جسم مضبوط ہوتا ہے، روٹی سے غذا ملتی ہے تو جسم مضبوط ہوتا ہے، اسی طریقے سے بندہ مومن کی روح کی بھی غذا ہے، اور روح کی غذا کا سب سے پہلا جو اللہ کی طرف سے بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ ایمان ہے، اور جس کو ایمان مل جائے اس کی روح کے اندر نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر جب قرآن پڑھتا ہے تو روح اور تازہ ہو جاتی ہے، جس طرح زمین پہلا ہل چلے، نماز پڑھتا ہے تو روح میں اور تازگی آ جاتی ہے، اسی طریقے سے ذکر اذکار کرتا ہے تو روح کے اندر اور نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو جن زمینوں کے اندر بتر ہو، یا جو زمینیں ہلی ہوں، جن زمینوں کی مٹی نرم ہو،
تو وہ سال میں 2-2 3-3 فصلیں دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ اور وہ ایسی فصلیں کوئی چھوٹی ہوتی فصلیں نہیں ہوتی، وہ ایسی فصلیں ہیں کہ جس سے پورا پاکستان جو ہے وہ اس کے 1.5 ارب سے زیادہ جو آبادی ہے وہ کھانا کھا رہی ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے روح کی بھی غذا ہوتی ہے، اور روح کی کیا غذا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ترجمہ سنیں، اللہ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون، وہی لوگ کامل مومن ہیں، وہی لوگ۔ پارہ نمبر 9 ہے، سورہ انفال ہے، سورہ نمبر ہے 8، پارہ نمبر 9 سورہ نمبر 8 اور ورس نمبر ہے 2، سورہ انفال کی آیت نمبر 2۔ اللہ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ بے شک وہی لوگ کامل مومن ہیں کہ جنہیں ایمان کی دولت مل جاتی ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کے کان کے اندر اللہ کی ذکر کی آواز پڑتی ہے، جب ان کے کان کے اندر اللہ کا ذکر آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کیا فرماتے ہیں کہ جب کامل مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان پر خشیت طاری ہو جاتی ہے کہ اس مالک کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کی رحمت سے میری بخشش ہونی ہے، جس کے کرم سے میری بخشش ہونی ہے، جس کی نگاہ رحمت سے جو ہے میں جہنم کی آگ سے بچوں گا، جس کی نگاہ رحمت ہوگی تو میری قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا پڑنے سے بچ جائے گی۔ تو فرمایا کہ ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ دلوں میں ایمان ہوتا ہے، اور یہ خوف کسی ڈر کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ خوف ہوتا ہے کہ انسان کے ایمان کے اندر کے ایک دم انسان کا جسم کپ کپی آ جاتی ہے، کیا اس رب کا ذکر کیا جا رہا ہے جس نے مجھے پیدا کیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں، اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُمْ، اور جب اہل ایمان کے سامنے قرآن کریم کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، جب اہل ایمان کے سامنے کیا کی جاتی ہے؟ اب یہ یہاں پر روح کی غذا کا ذکر آ رہا ہے، پہلے جسم کی غذا کا ذکر تھا کہ کھانا کھاؤ گے تو جسم بڑھے گا، پانی پیو گے تو جسم بڑھے گا، دودھ پیو گے تو جسم بڑھے گا، یہ تمہارے جسمانی غذا ہے۔ اچھا، جسم کی غذا کیوں بڑھتی ہے؟ کھانا زمین سے، اسی مٹی سے، مٹی کا بنا ہوا انسان مٹی سے پیدا ہوئی غذا سے بڑھتا ہے، لیکن روح جو ہے، انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، انسان کی جو روح ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے۔ قرآن کریم فرقان مجید کے اندر فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے محبوب یہ جو روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، تو آپ ان سے فرما دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ جو روح ہے نا، یہ خدا کی طرف سے خاص امر ہے، اللہ کی طرف سے ایک نور ہے۔ اچھا، انسان کے مٹی کے جسم کے اندر روح خدا کا نور آتا ہے، اللہ کا امر آتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اس روح کی غذا پھر یہ روٹی نہیں ہے، اس روح کی غذا پانی نہیں ہے، اس روح کی غذا طرح طرح کی وہ نہیں ہے، اس روح کی غذا کیا ہے؟ فرمایا اذا ذکر اللہ، جب خدا کا ذکر کیا جائے روح کے اندر زندگی آ جاتی ہے، جب قرآن کی تلاوت کی جائے روح کے اندر نہ صرف زندگی آتی ہے، تلاوت قرآن میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے۔ فرمایا اگر ان کے سامنے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے میری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ فرماتا ہے جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو پھر کیا ہوتی ہے؟ زادتہم ایمانا، اللہ تعالیٰ پھر ان کے ایمان کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح بچپن میں جسم بڑھا اب ایمان بڑھ رہا ہے، جس طرح جسم بچپن سے لڑکپن میں گیا اب ایمان بڑھ رہا ہے، جس طرح لڑکپن سے جوانی میں گیا ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، جس طرح جوانی سے جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر گیا ایمان اور مضبوط ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اتنا ایمان مضبوط ہو جائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تو وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، پھر دنیا سے بے خوف ہو جاتے ہیں، اس روح کے اثرات ان کے اوپر
اس روح کے اندر جو پیدا ہونے والا نور ہے، عبادت کا نور، تلاوت قرآن کا نور، فرائض پر پابندی کا نور، احکام دین پر پابندی کا نور، سیرت رسول پر پابندی کا نور، سنت رسول پر پابندی کا نور، یہ ان کے چہرے میں اضافہ کرتا جاتا ہے، اضافہ کرتا جاتا ہے، اضافہ کرتا جاتا ہے۔ وہ روح کی غذا ان کے چہروں سے نظر آتی ہے، ان کے سجدوں سے نظر آتی ہے، ان کے قیام سے نظر آتی ہے، ان کی عبادات سے نظر آتی ہے، ان کی خلوتوں سے نظر آتی ہے، ان کی جلوتوں سے نظر آتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے، جب ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، بندہ مومن کی روح بے چین ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے جسم میں جب تکلیف ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں جاتے؟ جسم میں تکلیف ہو تو ڈاکٹر کے پاس، بخار ہو تو ڈاکٹر کے پاس، فلو ہو تو ڈاکٹر کے پاس، کوئی بلڈ پریشر ہو تو ڈاکٹر کے پاس، کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جسم کا علاج کیا جائے۔ پھر اس طرح فرمایا کہ روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور روح کب بیمار ہوتی ہے، جب بندہ خدا کا ذکر چھوڑ دیتا ہے۔ روح کب بیمار ہوتی ہے، جب بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے۔ روح کب بیمار ہوتی ہے، جب بندہ تلاوت قرآن چھوڑ دیتا ہے۔ روح کب بیمار ہوتی ہے، جب بندہ اللہ کے دین پر عمل چھوڑ دیتا ہے۔ جب روح کب بیمار ہوتی ہے، جب بندہ مومن سچائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ روح کب بیمار ہوتی ہے، جب بندہ مومن جب حق کا راستہ چھوڑ کر گناہ کے راستے پر چل جاتا ہے، تو روح پھر بیمار ہو جائے، روح تڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب بھی بندہ مومن کی روح کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی اس کے عمل کی بدعملی کی وجہ سے بیماری آ جائے، تو پھر اس کا علاج ہے کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج روح کا یہ ہے کہ بندہ جو گناہ کر بیٹھے فوراً اس کی توبہ کرے۔ اور توبہ کیسی کرے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، وہ سچی توبہ کرے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور پھر کیا؟ پھر جب اس کی روح بیدار ہو جاتی ہے، اللہ کے ذکر سے، تلاوت سے اس کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، روح گروہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ روح کیا ہوتی ہے؟ انسان کی جس طرح جسم گروہ ہوتا ہے، اس طرح انسان کی روح کیا ہوتی ہے؟ گروہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب اسے بے چینی ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ مومن کہتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ۔ فرمایا وہ بندہ مومن جیسے یہ روح کی غذا مل جائے نا، عبادت کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، عبادات کی صورت میں، معاملات کی صورت میں، احکام کی صورت میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو خدا نے ان کو مال دیا ہوا نا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ کیوں؟ کہ خدا نے جب اس روح کو کے ذریعے میرے جسم کو پاک کیا ہے، تو میں مال سے زکوٰۃ نکال کے، صدقات نکال کے کیوں نہ اپنے مال کو بھی پاک کر دوں؟ میں اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کر کے کیوں نہ اپنے گھر کو پاک کر دوں؟ میں اپنے ماحول کے اندر جب سچائی کے راستے کو قائم کر کے کیوں نہ اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کر دوں؟ تو فرمایا کہ جیسے جیسے نیکی کے اندر بندہ مومن بڑھتا جاتا ہے، اس کی روح بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، روح کو غذا ملنا شروع ہو جاتی ہے، روح کو دعا ملنا شروع ہو جاتی ہے، روح کا علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اور پھر اس کے اثرات اس کے چہرے پہ نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو بھی بنایا، قرآن نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ اکبر، بندہ سجدہ زمین پر کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سجدوں کا اثر اس کی پیشانی سے، اس کے چہرے سے نظر آ جاتا ہے۔ ان کی پیشانیاں جو گواہی دے، اس کا چہرہ گواہی دیتا ہے کہ یہ نبی پاک کا امتی ہے، اس نے احکام، اس کی روح کو غذا ملی ہوئی ہے، اس کی روح کے اندر 5 وقت کی نماز کا نور موجود ہے، اس کی روح میں 5 وقت کی نماز کے نور کی غذا موجود ہے، اس کی روح کے اندر اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے وقت جو اس کو سکون ملا ہے، اس سکون کی روح کا نور موجود ہے، صدقات دینے کا نور موجود ہے، یہ اس کی روح کی غذا ہے۔ اس کی روح کی غذا سیرت رسول اور سنت رسول پر عمل کرنے سے اس کے اثرات جب ظاہر ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تسی پہچاننا چاہو نا کہ یہ خدا دا پسندیدہ بندہ ہے، اگر ہم پہچاننا چاہیں کہ کون سا بندہ جڑا اللہ نو چنگا لگتا ہے، تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، سرکار نے فرمایا کہ جب تم اس کے چہرے کو دیکھو نا تمہیں خدا یاد آتا، یہ اس کی پہچان ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں اپنی روح کی حفاظت کی،
جس نے روح کو ذکر کی غذا دی، جس نے روح کو تلاوت قرآن کی غذا دی، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے ذکر کو تلاوت قرآن کی غذا دی، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے روح کو ایمان کے نور سے ہمیشہ منور رکھا، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے سیرت رسول اور سنت رسول کو اپنی روح کا ذریعہ اور غذا بنائے رکھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا جب بندہ یہ عارضی زندگی گزار کر جائے گا، سب سے پہلا اسے انعام کیا ملے گا؟ اس کی قبر منور ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اس کی قبر میں جاتے ہی ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ قبر میں جاتے ہی اس کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ کامیابی کی سب سے پہلی منزل انسان کی قبر ہے۔ اگر وہ حالت ایمان میں دنیا سے گیا، احکام پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا، تو فرمایا قبر میں سب سے پہلا جو اسے انعام ملے گا، اور وہ انعام اس وقت ملے گا کہ جب بھائی بھی چھوڑ جائے گا، بیٹا بھی چھوڑ جائے گا، ماں بھی چھوڑ جائے گی، باپ بھی چھوڑ جائے گا، سب چھوڑ جائیں گے، صرف 2.5 گز کا گڑھا ہوگا، اس کے اندر اس کو ڈال کے اوپر منو مٹی ڈال کے سب چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ جب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، کھڑکی کھلے گی، سامنے ایک شخصیت کا دیدار ہوگا، پتہ چلا یہ وہی ذات ہے جن کے اوپر دنیا میں درود پڑا کرتا تھا۔ فرمایا کہ پہلی قبر کی، انسان کی کامیابی کی پہلی منزل اس کی قبر ہے۔ فرمایا قبر اگر اس کی روشن ہو گئی تو اس کو جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اس کی قبر اگر منور نہ ہوئی اسی وقت اس کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اہل ایمان کی روح کی غذا کیا ہے؟ فرمایا کہ جب ان کے سامنے تلاوت قرآن کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اذان کی آواز ان کے کان میں پڑے، تو ان کے ایمان میں چاٹنی آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے، ان کی روح مچلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اسے گھر آرام نہیں لگتا، وہ پھر گھر بیٹھے نماز کے ٹائم ٹی وی نہیں دیکھتا، وہ گھر بیٹھے نماز کے ٹائم ویڈیو گیم نہیں کرتا، وہ گھر بیٹھے نماز کے ٹائم جو ہے وہ فضول میں وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کے کان میں جیسے ہی صدا پڑی نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو روح مچلنا شروع ہو گئی کہ روح کی غذا کا ٹائم ہو گیا، پھر گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں آتا ہے۔ فرمایا کہ زادتہم ایمان، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو کیا کر دیتا ہے؟ جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جن لوگوں کو خداوند قدوس یہ نور عطا فرما دیتا ہے، اور یہ نور جن کو نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو اللہ کی طرف سے ان کو انعام ملتا ہے، وہ کیا انعام ملتا ہے وہ سنیے۔ پھر انسان کا ظاہر اور باطن بدل جاتا ہے۔ اس کے اوپر میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے سامنے حدیث پاک ہے، اس کو مسند امام احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور اس کا حدیث نمبر ہے 27490 نمبر حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی اللہ نے کوئی نہ کوئی حقیقت پیدا کی۔ کیا فرمایا؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت پیدا کی ہے، اور کوئی بندہ، فرمایا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، اور کوئی بندہ ایمان، کوئی بندہ مومن کی حقیقت، کوئی بندہ مومن اس حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ کسی بھی چیز کی روح کو اگر معلوم کرنا ہو، اب دیکھیں نا کہ ہم فلانے کوئی کسی انسان سے اگر ہمارا اختلاف ہو، تو ہمارا جو فرسٹ جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار اس انسان دے اندر تو انسانیت ہے ہی، ہم اس کو انسان بھی کہہ رہے ہیں لیکن ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ انسانیت نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بظاہر جسمانی ایک ڈھانچہ تو موجود ہے، لیکن اس کے اندر وہ عادتیں نہیں ہیں جو میرے مصطفیٰ کی سیرت کی اللہ نے فرمائی ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تب فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ بندہ ایمان کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچتا جہاں تک کہ وہ یہ اس بات پر ایمان نہ لے کر آئے، اس بات کو نہ جان لے۔ کیا کس کو نہ جان لے؟ کہ وہ اس بات کو نہ جان لے کہ جو اس نے پانا ہے وہ ٹل نہیں سکتا، یعنی جو خدا نے مجھے عطا کرنا ہے نا،
ہم تو لگے ہوئے ہیں دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، بھاگن حتیٰ کہ یہاں تک کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ ہم قبریں جا کر دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہماری دوڑ ختم نہیں ہوتی۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن کا جو ایمان ہونا چاہیے، اپنے ایمان کی اگر حقیقت کو آپ نے پانا ہے تو اس چیز کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا لے، کیا کہ جو ہم نے پانا ہے، یعنی جو اللہ نے ہمیں عطا کرنا ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتا۔ یہ اس کا پہلا فلسفہ ہے کہ جو خدا نے ہمیں عطا کرنا ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتا، وہ مل کر رہے گا۔ اور فرمایا کہ جو اللہ نے ہمیں عطا جو اس نے پانا ہے وہ ٹل نہیں سکتا، اور جو ٹل چکا ہے در حقیقت انسان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ میرے مقدر میں ہی نہیں تھا، اس لیے تو وہ ٹل گیا مجھ سے، خدا چاہتا ہی نہیں تھا۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی اب دیکھیں کیسے تربیت فرماتے ہیں۔ میرے سامنے دوسری حدیث ہے، اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 16 ہے، کتاب الایمان کی یہ حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں، جس شخص کے اندر 3 عادتیں پائی جا رہی ہوں، اللہ اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے، اللہ اسے ایمان کی حلاوت نصیب کرتا ہے، خدا اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا آسان معنی کی ہے، آسان معنی یہ کہ اگر اسی چواں اسی چکھیے کہ سڑے ایمان دا ذائقہ کیے، جیسے نا کہ قرآن نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس طرح اگر ہم چاہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے ایمان کا ذائقہ کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی، 3 عادتیں ہوں گی، وہ شخص اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلی عادت کیا اس میں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے ما سوائے کوئی کائنات کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر بندہ کسی اور سے محبت نہ کرے۔ فرمایا جو بندہ اپنی روح سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اپنی مال سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا خدا بند قدوس اس محبت اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے کا جو اسے انعام عطا فرمائے گا، سب سے پہلا انعام ملے گا وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا، ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ کسی شخص سے بھی محبت کرے، دنیا میں جس سے بھی محبت کرے، وہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اپنے مفادات کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ جس سے نفرت کرو تو اللہ کے لیے کرو، جس سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ فرمایا جس شخص کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب اسے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح برا سمجھے کہ گویا کہ اس کو دیکھتی ہوئی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب آگ کا الاؤ جل رہا ہو اور کسی کو کہے کہ تو آگ میں چھلانگ لگا تو وہ نہیں لگائے گا۔ فرمایا جس طرح بندہ آگ میں چھلانگ لگانے میں سے ڈرتا ہے، اس طرح کی اسلام لانے کے بعد واپس کفر کی طرف جانے سے اس طرح ڈرے۔ اور جن کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ان کے لیے؟ اللہ اکبر، پھر رب کریم کی جانب سے ان کو جو انعام دیا جاتا ہے اس کی حقیقت کو جب آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیے حدیث پاک سنیے، اور یہ حدیث ہے المعجم الکبیر کی حدیث ہے، امام طبرانی نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 3367، 3367 نمبر حدیث ہے الطبرانی کی۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت حارث بن مالک انصاری کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کا وقت تھا تو میرا گزر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے، میں سامنے سے گزرا، حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں سلام عرض کیا، درود و سلام پڑھا حضور کی بارگاہ میں، سرکار کے قریب سے گزرا تو حضور علیہ السلام نے حضرت حارث بن مالک انصاری کو مخاطب کر کے فرمایا
کہ یا حارث، اے حارث، کیف اصبحت، ذرا یہ تو بتا کہ آج تو نے صبح کیسے کی ہے، کس حال میں آج تم پر سورج طلوع ہوا، کس حال میں آج تو نے صبح کی ہے؟ تو حضرت حارث بن مالک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں نے آج صبح اس حالت میں آنکھ کھولی کہ میں پکا مومن تھا۔ ہر آدمی، ہر اہل ایمان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ تو جو صبح و شام دن رات خلوتیں جلوتیں مصطفیٰ کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کے ایمان کا کیا عالم ہوگا، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ پر ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور مصطفیٰ کے سکھائے ہوئے نیک اعمال کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا، پھر کیا ہو، اولئک ہم خیر البریہ، ان کو خدا نے ایسی زندگی دی ہے کہ اس پر اللہ بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے، ان کی زندگی پر خدا کو بھی ناز ہے، مصطفیٰ کو بھی ناز ہے۔ زندگیاں تو ہزاروں لوگوں کی ہیں، ہم سب گناہگاروں کی زندگیاں ہیں، لیکن اس شخص کی زندگی کا کیا عالم ہوگا جسے رب فرما دے کہ اس کی زندگی مینوں بڑی چنگی لگتی ہے، اس دی صبح شام مینوں بڑے چنگے لگتے ہیں، اس دی مصروفیات مینوں بڑی چنگی لگتی ہیں۔ جب خدا جس کو کہہ دے کہ یہ مجھے پسند ہے تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ اب حضرت حارث بن مالک انصاری نبی پاک کے سامنے حضور نے فرمایا کیف اصبحت، ذرا یہ تو دس نا، آج تو رات گزارنے کے بعد جو صبح اٹھیا تو کیا حال سی تیرا، وجہ کیا؟ یہ بات پوچھنے کا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تاکہ قیامت تک آنے والے میرے امتیوں کو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ دلوں کے حال کے واقف ہیں، مصطفیٰ کریم دلوں کے حال کے واقف ہیں، حضور اللہ نبینا علیہ السلام دلوں کے حال کے واقف ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت حارث بن مالک انصاری سے پوچھا کہ تم نے آج صبح کس حالت میں گزاری؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حالت ایمان میں صبح گزاری ہے۔ صبح کی جو حالت جو کیا تھی، حالت ایمان کے اندر میں نے صبح جو ہے وہ گزاری ہے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسرا سوال فوراً حضرت حارث بن مالک انصاری سے کیا، اور وہ کیا سوال تھا وہ سنیں، آپ کا اور ایمان تازہ آ جائے گا۔ حضور نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اچھا تو نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہر شخص کے ایمان کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، ہر شخص اپنے ایمان کا جذبہ دیکھتا ہے، ہر شخص اپنے ایمان کے نور کو محسوس کرتا ہے، ہر شخص کو اپنے ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے، ہر شخص کو پتا ہے کہ وہ کتنا بڑا مومن ہے۔ اے میرے حارث بن مالک انصاری، ذرا یہ تو بتا کہ تو نے یہ جو کہا کہ میں آج صبح حالت ایمان میں نے صبح کی ہے، ذرا یہ تو بتا کہ تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ حدیث سنیں گے آپ کا ایمان تازہ، اس پر ہم بات ختم کرتے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا کہ پہلے ان سے یہ سوال کیا کہ تو نے آج صبح کس طرح گزاری؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں مومن تھا، ایمان کی حالت میں تھی، حقیقت ایمان۔ حضور نے فرمایا ہر شخص کے ایمان کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر شخص کو اللہ ایمان کی حلاوت عطا کرتا ہے، ہر شخص کو اللہ ایمان کا مزہ عطا کرتا ہے، ہر شخص کو خدا روح کی غذا عطا فرماتا ہے، ہر شخص کی روح جب اللہ کے ذکر سے، تلاوت سے، عمل سے، نیک اعمال سے تازہ ہوتی ہے، اس کے اثرات سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں کے اوپر من اثر السجود، سجدوں کے نور سے نظر آتی ہے۔ اے میرے حارث بن مالک انصاری، ذرا یہ تو بتا کہ تو نے میری صحبت میں رہ کے جو ایمان کا نور حاصل کیا ہے، تو نے میرے قرب میں رہ کے جو ایمان کی لذت پائی ہے، تو نے میرے صحبت اور میرے قرب اور میرے دیدار کو دیکھتے ہوئے، میرے قرب کو دیکھتے ہوئے جو خدا نے تمہیں ایمان کی لذت عطا فرمائی ہے، ذرا اس حقیقت کو تو بیان کر۔ حضرت حارث بن مالک نے اس حقیقت کو بیان کیا، سنیے۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب آپ پر ایمان نہیں لایا تھا نا تو یہ دنیا، یہ پتھر، یہ سب کچھ جو ہے وہ میں ان کی طرف میرا میلان تھا، میرے پاس گھر بھی ہو، گاڑی بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن جب آپ پر ایمان لایا، آپ کی صحبت میں آیا، ایمان کا نور ملا، روح کی غذا ملی، یا رسول اللہ میری کیفیت بدل گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا کیفیت ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اب میرے سامنے زمین، گاڑی، گھر، پتھر، سونا، چاندی، یہ بالکل اس طرح جس طرح مٹی کے ڈیلے ہوتے ہیں، یعنی دنیا سے میرا دل اس طرح اکتا گیا ہے کہ مجھے دولت دیکھ کر لذت نہیں ملتی جو سجدہ کر کے لذت ملتی ہے، مجھے سونے کے ڈلیاں اٹھا کر وہ لذت نہیں ملتی جو مجھے جو سجدے کے نوروں سے اور
دین پر عمل کرنے سے ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے آپ کا قرب ملا، خداوند قدوس نے جب میری نور باطن کو بیدار کیا، تو اب میں اتنا پرسکون ہوں کہ جب میں کبھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے کا قرب حاصل کروں، آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی نگاہ کرم نے میرا ظاہر باطن اتنا بدل دیا کہ جب میں آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہوں تو میں اپنے سامنے جنت کو دیکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں جنت کے اندر جنتیوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں جنت میں جنتیوں کو پھل کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں، جنتی پھل کھاتے ہوئے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے سامنے جہنم کو دیکھتا ہوں، جب تو جہنم کے اندر جہنمیوں کی چیخ و پکار کو محسوس کرنا۔ حضور نے فرمایا تو نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا، اس کام نو ہن چھڈی نہ، فالزم، اس کو لازم پکڑ لو، اسی پر قائم رہو، یہی تمہاری روح کی غذا ہے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق